دوستوں، آئیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس وضاحتی تجزیے میں ہم انسانی نفسیات، خود کو بہتر بنانے کی اس تھکا دینے والی جدوجہد اور دوسروں کی تعریف حاصل کرنے کی اس بے تحاشا دور پر بات کریں گے۔ یہ دراصل ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آخر ہم روزانہ اتنا تھک کیوں جاتے ہیں، اور سب سے اہم بات، اپنے بنیادی مقصد کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ سفر ان 5 اہم مراحلوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلا، خود کو بہتر بنانے کا سفر۔ دوسرا، خالص نیت کی طاقت۔ تیسرا، لوگوں کو خوش رکھنے کا جال۔ چوتھا، حضرت ابراہیم کی بہترین مثال۔ اور آخر میں، انسانی تعریف کے بجائے ہمیشہ قائم رہنے والے انعامات۔ تو بڑھتے ہیں پہلے حصے کی طرف، خود کو بہتر بنانے کا سفر اور تبدیلی کی ضرورت کو ٹھیک سے تسلیم کرنا۔ یہاں سب سے بنیادی تصور یہ سامنے آتا ہے کہ انسان کی ساخت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے ہمیشہ خود پر کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سچ بتائیں، ہم تبدیل ہونے سے گھبراتے کیوں ہیں؟ سورس کے مطابق اس کی 3 بڑی رکاوٹیں ہیں۔ پہلی، اپنی خامیوں کا سرے سے کوئی احساس ہی نہ ہونا۔ دوسری رکاوٹ، اس بات پر سمجھوتا کر لینا کہ بھائی میں تو بس ایسا ہی ہوں، میں نہیں بدل سکتا۔ اور تیسری، تبدیلی لانے کے بجائے مایوسی یا ڈپریشن کا شکار ہو جانا۔ حالانکہ حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ صرف خود کو بہتر بنانے کی خواہش پیدا ہونا ہی نہ تخلیق کار کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس سب کے بالکل مرکز میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے نیہ، یعنی ہماری نیت یا مقصد۔ یہ کسی بھی کام کے پیچھے چھپی ہوئی وہ بنیادی وجہ ہے جو ہمیں ڈرائیو کرتی ہے۔ اس تجزیے میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ ہمارا ظاہری عمل اتنا اہم نہیں ہے جتنی وہ سوچ اور نیت اہم ہے جو ہمیں وہ عمل کرنے پر ابھارتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، خالص نیت کی طاقت، جہاں ہم انسانی تعریف کا مقابلہ خالق کی رضا سے کریں گے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ ایک بہت ہی سمپل سا سوال ہے جو اس پورے تجزیے کا محور ہے۔ میں آخر یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ سورس یہ تعلیم دیتا ہے کہ دن کا کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ گھر کا چھوٹا سا کام ہو یا کسی سے بڑی گفتگو، اسے کرنے سے پہلے ذرا ٹھہر کر خود سے یہ سوال پوچھنا نہایت لازمی ہے۔ اور ذرا نیت کے جذباتی نتائج پر غور کرتے ہیں۔ اگر نیت صرف لوگوں کو دکھانا ہو نا، مثلاً حجاب یا کوئی اچھا لباس صرف اسی لیے پہننا کہ لوگ نیک سمجھیں، تو اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ غیر مستقل مزاجی اور تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ لوگ ہمیشہ توجہ نہیں دیتے۔ لیکن اس کے برعکس، جب یہی کام صرف اور صرف تخلیق کار کے لیے کیا جائے تو اعمال میں کنسسٹنسی آتی ہے، آسمان سے مدد اترتی ہے اور دل کو ایک عجیب سا ٹھہراؤ نصیب ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے سورس نے روزمرہ کی بہت زبردست مثالیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر سوچئے کوئی 3 گھنٹے محنت کر کے کھانا بناتا ہے اور پکانے کے بعد صرف 5 منٹ کی تعریف کا انتظار کرتا ہے۔ اگر تعریف نہ ملے تو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ یا پھر تجسس میں دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر ساس کی باتیں سننا، جس سے سوائے اپنی ہی ذات کو اذیت دینے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری طرف دوران حمل بیڈ ریسٹ جیسی مشکل کو بچے کے آنے والی زندگی کی شکر گزاری کی توقع پر برداشت کرنے کے بجائے صرف اس لیے سہنا کہ رب نے یہ فرض عائد کیا ہے، یہ واقعی ایک مکمل آزاد کر دینے والا احساس ہے۔ چلیے اب تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کا جال، جسے چھوٹا شرک اور تصدیق کی تلاش بھی کہا گیا ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کی یہ عادت صرف ایک نفسیاتی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو ریا یعنی چھوٹا شرک آخر ہے کیا؟ دکھاوا کرنا، لوگوں سے تصدیق مانگنا یا صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا اس کے زمرے میں آتا ہے۔ تجزیے میں اس بات پر خاص زور دیا گیا ہے کہ عام طور پر صرف بتوں کی پوجا کو ہی شرک سمجھا جاتا ہے، جبکہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کو زندگی کا مقصد بنا لینا اور اپنے نفس کا غلام بن جانا دراصل شرک خفی یعنی چھوٹا شرک ہے، جسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہاں ایک ہوش ربا مشاہدہ پیش کیا گیا ہے۔ ہم انجانے میں اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم انہیں بچپن سے سکھاتے ہیں، رونا بند کرو، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ تم پر ہنسیں گے۔ ہم انجانے میں ان کے اندر پبلک ججمنٹ کا ڈر بٹھا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ کسی برتر قوت کا خوف اور پیار پیدا کریں۔ اور یہی ڈر انہیں زندگی بھر کے لیے لوگوں کو خوش کرنے والا یعنی پیپل پلیزر بنا دیتا ہے۔ تو پھر اس تیزی سے بھری ہوئی دنیا میں اپنی نیت ٹھیک کیسے کی جائے؟ سورس نے 3 انتہائی پریکٹیکلی قدم بیان کیے ہیں۔ پہلا، زندگی کے اس بھاگ دوڑ اور رش کلچر سے تھوڑا ٹھہریے اور سکون سے سوچئے۔ دوسرا، خود سے لازمی پوچھئے کہ آخر یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا، سب سے طاقتور طریقہ، دعا، کیونکہ دعا کرنا فطری طور پر انسان کا رخ سیدھا کر دیتا ہے اور نیت کا قبلہ بالکل درست کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں لے آتا ہے چوتھے حصے پر، حضرت ابراہیم کی مثال، جو مکمل سپردگی کی بہترین تصویر ہے۔
इस सिलसिले में हनीफ का मफहूम समझना बहुत अहम है। हनीफ का मतलब है वो शख्स जो बिल्कुल गैर जानिबदार हो और बगैर किसी भटकाव के किसी एक रुख पर मुकम्मल जम जाए। यहाँ हज़रत इब्राहीम की मिसाल इसलिए दी गई है क्योंकि उन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन था कि उनके तमाम आमाल बिना किसी कशमकश के सिर्फ और सिर्फ उनके तख्लीक़कार के लिए थे। उनका ये मंतिकी सफ़र बहुत सी गलत फहमियाँ दूर करता है। पहले उन्होंने बुतों की पूजा करने वालों से गुफ्तगू की, फिर सितारों और चांद की पूजा करने वालों से और आखिर में सूरज पुजारियों से। लेक्चर यहाँ वाज़े करता है कि उन्होंने खुद इनकी पूजा नहीं की थी, बल्कि उन्होंने अपनी कौम के साथ उन्हीं के तरीके से गुफ्तगू करके इन झूठे खुदाओं का आर्जी और फ़ानी होना मंतिकी तौर पर साबित किया था, ताकि लोग हकीकत को खुद समझ सकें। और इस सफ़र का उरूज एक आयत पर होता है, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। ये आयत दोस्तों इस पूरे तज्जिए की रूह है। ये वाज़े करती है कि हमारा आखिरी मकसद होना क्या चाहिए। नमाज सिर्फ एक रस्मी राब्ता नहीं है, नमाज के बाहर भी दिन के हर छोटे बड़े काम में उसी राब्ते को बरकरार रखना ही असल कामयाबी है। और अब हम आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, हमेशा कायम रहने वाले इनामात बामुकाबला इंसानी तारीफ। ज़रा इन दोनों का मुवाजना करके देखिए, इंसानी याददाश्त कितनी कमज़ोर और मुफाद पर मबनी होती है ना। इंसान एहसान बहुत आसानी से भूल जाते हैं और ज़रा सी नाराज़गी में पिछले सारे अच्छे आमाल का रिकॉर्ड मिटा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तख्लीक़कार का रिकॉर्ड देखें, वो हमेशा कायम रहता है। वो हर छोटी से छोटी और खुफिया कोशिश की कदर करता है और उसका हिसाब कभी नहीं भूलता। सच में ये जानना ही एक बहुत बड़ी तसल्ली है। इस बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक बेहद गहरा कौल पेश किया गया है। हालात का शिकवा दरअसल अल्लाह की शिकायत है। इसका मतलब यह है कि असल शुक्रगुजारी हमसे ये तकाजा करती है कि हम माजी की शिकायतों और लोगों के रवैयों का वो जो जज्बाती कचरा है ना, उसे उठाकर ना घूमते रहें। हमारा जहन माजी की तलखियों पर नहीं बल्कि आज की मौजूदा नेमतों पर मरकूज होना चाहिए। इसके साथ ही एक बुनियादी और आज़ाद कर देने वाला नज़रिया सामने आता है, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। हम सब आज़ाद पैदा किए गए और रोज़े क़यामत हर कोई सिर्फ अपनी ही नीयत का जवाबदेह होगा। हमें इस दुनिया में हर किसी को खुश रखने का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाना। हमें बस उतना ही वज़न उठाना चाहिए जिसका हम हकीकी तौर पर वहाँ जवाब दे सकें। तो अब जब हम इस तज्जिए के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं, एक बहुत ही अहम सवाल जहन में रह जाता है, हकीकत में वो कौन है जिसकी तस्दीक और तारीफ हमारी दिन भर की भागदौड़ को चला रही है? इस सवाल पर ठहर कर सोचिए और अपनी अंदरूनी नीयत का ज़रा जायज़ा लीजिए, क्योंकि सच तो ये है कि इस एक सवाल का जवाब मुकम्मल तौर पर हमारी ज़िंदगी का रुख और हमारा आखिरी ठिकाना तय करता है। सोचिए ज़रूर।